اور اس کے اندر پھر اپنی پرائرٹیز تھوڑی سیٹ کرنی پڑتی کہ ٹھیک ہے یہاں انرجی فوکس زیادہ ہوگا، یہاں تھوڑا کم ہوگا، یہاں کم ہوگا. اسپورٹس اینڈ امیوزمنٹ، لوگوں کے پاس آپ والی بات صحیح ہے کہ پیپل ڈو نیڈ چینج، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو 2 گھنٹے کا ہو، ضروری ہے، ایک معاشرے کے لیے ضروری ہے. باہر کے ملکوں نے اس میں بہت کام کیا، سب زیادہ انہوں نے اسپورٹس میں کیا ہے. ہمارے یہاں ہم نے نہیں کیا. ابھی میں اس پی ایس ڈی پی میں جو پچھلے گورنمنٹس بنا کے گئے اسپورٹس میں، انہوں نے کوئی پیسے نہیں رکھے، کلچرل میں کوئی پیسے نہیں رکھے، ایک کانسیپٹ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اب اس روڈ پہ اگر آپ دیکھیں جہاں آپ یونیورسٹی سے جائیں گے، ایک چھوٹا سا پیچ بنا ہوا ہے بالکل ریلوے ٹریک کے ساتھ، ہارڈلی، اور بہت پتلا ہے. وہاں شام کو لوگ سارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے ریسٹ کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جگہ ہوگی تو کوئی جائے گا. لیکن ہمارے گورننس اسٹرکچر میں ایسی چیزوں کی گنجائش کبھی ہے ہی، یا تو شاید اس ذہن کے لوگ نہیں آئے. میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ اسپورٹس کلچرل ایکٹیویٹیز کو آپ بڑھائیں. اسپورٹس دنیا میں، جیسے میں نے 1-2 جگہ کہا کہ آپ باہر کی یونیورسٹیز میں جب آپ جائیں گے، آپ میں سے باقاعدہ آپ کی کریڈٹس تو اپنے پاس ہیں، آپ کا جی پی اے آپ جو بھی آپ کا ہے، لیکن اف یو آر اے گڈ اسپورٹس مین، وہ آپ اگر بی ہوں گے تو آپ کو اے کر کے ایکسیپٹ کر لیں گے. اف یو آر اے گڈ اسپورٹس مین، صحت کے لیے بھی آپ کے اچھا ہے، یوتھ کے لیے بھی اچھا ہے، اور آپ کو آپ کے ایک ایجوکیشن کوالیفیکیشن یا ایڈمیشن کے لیے فائدہ بھی دے رہا ہے. اب ہمارے یہاں نہیں ہے کانسیپٹ. پورے بلوچستان میں میرا خیال یہ ایوب اسٹیڈیم کو اگر آپ جا کے دیکھ لیں، اس میں نہ کوئی کراسی ہے، نہ کوئی فیسلٹی ہے، اور جو ہے وہ بڑی بیسک ہے. تو ہم نے انویسٹ نہیں کیا ہے، ہم نے صرف کرکٹ میں کیا، وہ بھی اس ملک کے لوگوں نے کیا، گورنمنٹ نے کوئی خاص نہیں کیا. ٹیلنٹ ابھی دیکھیں، کوئی گلی میں کھیل رہا ہے، کوئی کچے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے. ایک ہی گراؤنڈ میں 8-8 ٹیمیں بھی کھیل رہی ہیں، ایسے بھی گراؤنڈ ہے ماشاء اللہ. تو باہر جائیں تو بولیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ لوگ بھی شاید ایسے ہی ہیں. تو ہم یوز ٹو ہو گیا. وہ ایک میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اس کو کیسے پتہ ہے کہ یہ گیند اس ٹیم کی ہے، یہ بندہ فیلڈر اس ٹیم کا ہے، میں اپنی پلیسمنٹ کدھر کروں، میں ادھر کھڑا کروں وہاں کھڑا کروں. وہ کھیل رہے ہیں، ادھر ایک پچ بنائی ہوئی کسی نے ادھر، بٹ نہیں ہے تو اسی لیے کر رہے ہیں. اگر آپ 8 گراؤنڈ بنا دیں تو 8 ٹیمیں 8 گراؤنڈ میں کھیلیں گے. ہم نے انویسٹ نہیں کیا. ہم نے انویسٹ ان چیزوں میں کیا ہے جہاں ہم نے اپنے پیسے تباہ کر دیے، یا بن جاتے پھر بھی اچھے تھے لیکن نہیں بنے. وہی جو میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ سیاست کو ابھی آپ نے ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. سیاست کو ابھی آپ نے، جسے میں کہتا ہوں کاسمیٹک پالیٹکس سے نکلنا ہے. جو یعنی کہ میں دکھاؤں کچھ اپلاڈ، یعنی کہ آپ کی تالیاں حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ میں نہ کروں. میں 2 کروڑ کی ایک اسکیم ایسی دوں گا جس سے واہ بہت لے لوں گا، لیکن ایک ایسی پالیسی بناؤں گا جس میں سے صوبے کے اربوں روپے ضائع کروں گا. میں سمجھتا ہوں وہ 2 نہیں کرنا چاہیے، یہ والا کرنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب سوشل سسٹم میں سے اس کی ڈیمانڈ آئے گی، جب سوشل لوگوں اس کے اوپر بات کریں گے، اس کی ڈیمانڈ بار بار رکھیں گے. تو اپنے رائٹس اور اپنے نیڈس کے بارے میں ضرور بات کریں، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اور یہ آپ کا اصل میں ہمارے کلچرل پرابلم بھی ہے. ہم شاید بہت سارے پرابلمس ہیں پھنسے ہوئے، لیکن ہم شاید آپ لوگ نکلیں گے، کیونکہ جو جنریشن ہو چکی ہے، ہم اتنے بڈھے نہیں ہیں، لیکن فاروق صاحب، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن جو ایک بڑی جنریشن ہے ان سے ابھی نہیں ہوگا. اٹ ول کم فرام یو. واٹ؟ اپنے بچے کو کبھی منع نہیں کریں کسی کام سے. یہ جو ہمارے نا کہ نہیں کرو نہیں کرو، نہیں جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ. ٹرائی ٹو گیو دیم، کیونکہ آپ کا بچہ جو ہے 1 سال سے 5-7 سال کی عمر میں اس کا مائنڈ گرو کرتا ہے، اور آپ نے اگر اسی ایج میں اس کو ڈیڈ کر دیا، سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر ہونی چاہیے دیٹس دا کانفیڈنس لیول. کانفیڈنس لیول اگر اس کو ڈائی آؤٹ ہو گیا، آپ اس کو جتنا اچھا پڑھا دیں اس کی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. باہر کے ملکوں میں آپ جائیں، کبھی نہیں منع کرتے، کرنے دیتے ہیں. جب وہ اس فیز سے گزر جاتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ٹرائی ٹو انکریج یور چلڈرن. ہاں وہ صحیح ہو جائیں گے. بچہ ہے، وہ بچے نے 5 سال 7 سال کے بچے نے شرارت ہی کرنی ہے. وہ تھوڑی ابھی پی ایچ ڈی کی کتاب کھول کے الجبرا پڑھ رہا ہوگا یا سوشیولوجی پڑھ رہا ہوگا، یا آپ کو بتائے گا کہ میں بتاتا ہوں جی
حکومت کو یوں چلنی چاہیے, وہ بچہ اپنی ذہن کی باتیں کرے گا. لیٹ ہم ڈو اٹ, پھر اس کے بعد آپ اس کی امپرومنٹ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت اپنے سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کو بھی انکارپوریٹ کرنا پڑے گا, فار وچ اسپورٹس امیوزمنٹ از ویری گڈ. ہم ابھی ایک بہت سارے آئیڈیاز ہیں. اب جیسے آپ لوگ میں سے ساکر کتنا کھیلتے ہیں؟ کرکٹ والے زیادہ ہیں کیا؟ وہ بھی اتنے نہیں ہے ویسے. بتائیے کون سا اسپورٹ کھیلتے ہیں؟ اسپورٹس کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ اچھا آپ نہیں کھیلتے. اور جو نہیں کھیلتے, آپ لوگ نہیں کھیلتے, کم ہے, کھیلنا چاہیے. اب دیکھیں ایک بہت بڑا گراؤنڈ آپ بنا دیں فٹ بال کا, بہت بڑا آپ نہیں بنا سکتے. آج کل کراچی میں میں نے دیکھا ہے, گوادر میں ایک بنا ہوا ہے, کوئٹہ میں میرا خیال شاید ابھی تک نہیں ہے. آسٹرو ٹرف کا چھوٹا سا ساکر کا انہوں نے اس ہال جتنا ہی جگہ بنا یہاں ہے. ان کو اٹس کالڈ فٹ ساکر. اس کو بڑھانا چاہیے. جہاں جگہ نہیں کیا کریں گے, چھوٹا سا گول ہے, چھوٹی بال کا سائز بھی تھوڑا عموماً چھوٹا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا لوگ بڑے سے کھیلتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. بنا کے دیں, اور اس کا کاسٹ بھی اتنا نہیں ہے. لوگوں کو کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک اچھی ایکٹیویٹی مل جائے گی. اور اسی طرح آپ ایک اور سپورٹ ہے, بیڈمنٹن ہے, کوئی اور چیز ہے, اس کو بھی پروموٹ کریں. سپورٹس کو انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک پیکیج اس طرح کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں, خاص کر کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ. اب پہلا ایک اسکواش انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوا تھا کوئٹہ میں, ایک اچھا ایونٹ تھا جس میں 4 کھلاڑی باہر کے آئے تھے. ایک اچھا اسٹیپ تھا, بلکہ بیٹھے ہوئے آپ بتا رہے تھے. ٹائم کا کوئی مسئلہ بچوں کو ہے تو بتا دیں, مجھے نہیں ہے ویسے. اس میں ہونا چاہیے اور اسی طرح گرو کرے گا. بلکہ آپ کی دخل یہاں بھی ہے جی, اسپورٹس کا ہے, کوشش کریں بڑھائیں, اچھا ہے, اٹس اے گڈ ایکٹیویٹی. نئے اسپورٹس انٹروڈیوس کرائیں. کرکٹ ساکر کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم انٹروڈیوس کریں. آئی ڈونٹ نو وٹ فیمیل کیا کہتی ہے, یہ آؤٹ ڈور بھی کھیل سکتے ہیں. ابھی ہماری کرکٹ ٹیم خاتونوں کی گئی تھی, میرا خیال ہار گئے, لیکن کوئی بات نہیں, لائک دیٹس پارٹ آف اسپورٹ. اینڈ لیکن کھیلنا چاہیے. اسپورٹس از گڈ. میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں, تو آئی ٹرائی ٹو پروموٹ اٹ. کھیلنا چاہیے. ساکر کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, آف روڈ جیپ ریلی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں. دیٹس میرا خیال ہے کہ اکانومی. یس, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریلی سے کرتا ہوں. عموماً مجھے کیونکہ جواب آتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں امیروں کا کھیل ہے اور غریبوں کا ہے. کھیل کوئی امیر غریب کا نہیں ہوتا, اسپورٹس ہوتا ہے. لیکن اس اسپورٹ کے فائدے ناٹ جسٹ بیکاز کہ میں ایک ریلی ڈرائیور ہوں اسی لیے کرتا ہوں. یہ واحد اسپورٹ ہے جو عام لوگوں کو بہت فائدہ دیتا ہے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ ہم گوادر میں جب ریلی کرتے ہیں تو ہم 230-40 کلومیٹر انٹیریئر آف گوادر میں پھرتے ہیں, یعنی کہ ہم شہر سے دور چلے جاتے ہیں. اور ہم ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹریک ایسا ہوتا ہے. اور چولستان میں بھی ہم ایسے جاتے ہیں, جھل مکسی میں بھی اسی طرح جاتے ہیں, تھل میں اسی طرح جاتے ہیں, اور ابھی ناردرن ایریاز میں بھی. اور وہاں میں نے ایک بڑا عجیب فینومینا دیکھا ہے کہ جب ہماری گاڑیاں تقریباً ہم لوگ 5-6 دن پہلے جاتے ہیں, جب 5-6 دن پہلے جاتے ہیں تو ہم ٹریک کا کم از کم ہر دن ایک راؤنڈ ضرور لگاتے ہیں, تاکہ پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے گاڑی کہاں سے کہاں چلانی ہے, کس طرح کرنی ہے. اور یہ گاؤں کے جو بچے ہیں یہ سارے باہر آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. اور وہ یہ ایسے گاؤں ہیں جہاں روڈ بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ان کے گاؤں میں اسٹے بھی کرتے ہیں, کچھ اپنا ادھر تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں. ان کے لیے ایک امیوزمنٹ ہوگی. جس چیز کی آپ بات کر رہی تھی کہ وہ بچے شاید انہوں نے اپنی لائف میں, شاید بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے گاڑیاں بھی نہیں دیکھی ہیں, لیکن ان کے سامنے ایک امیوزمنٹ ہو رہی ہے کہ عجیب عجیب قسم کی گاڑیاں آ رہی ہیں, ان کی باڈیز ڈفرینٹ ہیں, زور سے چلا رہے ہیں, بھگا رہے ہیں. سو ہر 5 منٹ بعد ایک گاڑی گزر رہی ہے. تو پورے دن میں تقریباً 5-6 گھنٹے میں تو کم 100-150 گاڑیاں گزر رہی ہیں. سو اٹس این امیوزمنٹ فار دیم. وہ نئی چیز دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ایکنالج فیل کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اسی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ اس شہر میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اب جیسے میں عموماً, آپ بہت سارے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ریلی خود گاڑی چلاتے ہیں اس لیے بات کرتے ہیں. سب سے جو غریب طبقہ ہے وہ اس اسپورٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹائر پنچر والا, میکینک والا, سروس اسٹیشن والا, ڈھابا والا, یہ سارے ڈرائیورز ہمارے سمجھ نہیں جاتے ہیں. چھوٹے موٹیلز ہوتے ہیں, فل ہوتے ہیں, خریداری وہیں سے ہوتی ہے,
چولستان میں ابھی ایک ایونٹ آ رہا ہے, آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور جائیے گا. اس دراور فورٹ, پتہ نہیں آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا, ایک دراور فورٹ ایک بہت بڑا فورٹ تھا بھاولپور اسٹیٹ سے بھی پہلے کا, اور وہاں پہ تقریباً اس گاؤں کی آبادی میرا خیال شاید 1000 بھی نہیں. اور جب ہماری ریلی کا تیسرا دن ہوتا ہے وہاں 2.5 سے 3 لاکھ بندہ ہوتا ہے, اور وہ 2.5 سے 3 لاکھ بندہ اس دن وہیں سے خریدتا ہے, ایک پورا شہر وہ بن جاتا ہے. تو وہاں لوگ پانی بیچ رہے ہیں, ہوٹل والا ہے, دھوبی کا چل رہا ہے, یعنی کہ میکینک کا چل رہا ہے. لوگوں نے شہروں سے ٹرکس ٹریکٹر کے پیچھے اپنے کیبنز بناتے ہیں, سامان لاتے ہیں, وہاں بیچتے ہیں. یہ وہ آپ کا وہ طبقہ ہے جو بالکل وہ ہے جو محنت کر کے اپنی روزی کما رہا ہے. تو یہ اکنامک جو آپ کی ایکٹیویٹی جو آپ بتا رہی تھی وہ یہی چیز ہے کہ دس از ہاؤ یو ٹرکل ڈاؤن. پیسہ تو میرے جیب سے جا رہا ہے, وہ کس کو جا رہا ہے, ایک ایسے طبقے کو جا رہا ہے. ہاں میں ابھی حیرت کی بات ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ دبئی میں جا کے پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں, مجھے چاہیے میں اپنا پیسہ کوئٹہ میں خرچ کروں. آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے, ہمیں اپنا پیسہ اپنے ملک میں خرچ کرنا چاہیے, تب جا کے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. ہمارا پیسہ ادھر ہے, خرچ کہیں اور ہوتا ہے, ہم بھی جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کو جانا بھی چاہیے. لیکن اپنے ملک میں جب آپ اپنا پیسہ ٹرکل ڈاؤن کریں گے تو وہ سوسائٹی, وہ طبقہ جو ایک چھوٹا طبقہ ہے جو دن میں تقریباً 200-300 روپے بس کماتا ہے, اس کے لیے وہ 200-300 بھی بہت ہے. سو امیوزمنٹ ہوگی, اسپورٹس ہوگا, ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی, آپ کو ایک اچھا کلچر بھی ملے گا, آپ کی ایکسچینج بھی ہوگی, اور یور رائٹ اکنامک ایکٹیویٹی بھی آتی ہے. ڈیجیٹل لائبریریز ہوں, یہ تو میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ ہمیں ایک بہت بڑا دینا چاہیے ٹیکنالوجی کو. اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہوگا. ابھی تو بہت سارے لوگوں کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, سرفنگ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, لیکن ایز ٹرمز آف ڈفرینٹ ٹیکنالوجی یہاں کوئی ایسی سہولت خاص نہیں ہے. ایک میوزیم آپ کا ہے اور اس کا سامان کراچی میں پڑا ہے, پتہ ہے آپ کو یا نہیں؟ آپ لوگ اس کی تو وہ پتہ ہے کوئٹہ کا ایک ہی میوزیم ہے اور اس کا سارا سامان کراچی میں ایک جگہ اسٹور میں بند ہے, اور پتہ کیا کہ کیوں نہیں ہے کہ یہاں جگہ نہیں. حیرت ہے. اسی طرح وہ کنٹینر میں وہ پلانٹ بھی رکھا ہوا ہے, پانی والا بھی پلانٹ رکھا ہے, ہر چیز بند کہیں نہ کہیں رکھی ہے, کام میں کسی کے لیے. اور اسی طرح میں پسند, پتہ نہیں آپ مکان سے کوئی ہے یا اسٹوڈنٹس آپ ہیں, آپ کو پسند سے کوئی ہے, مجبور سے, پسند سے اور ماڑا سے, وادر سے, وہاں ایک عمان فنڈ کا ایک ہاسپٹل بنا ہے, اور وہ پسند شہر سے کوئی 10-15 کلومیٹر پہلے ہے, اور پہاڑ کے دامن میں, نہ بجلی ہے نہ روڈ ایک ہے. تو انہوں نے کہا جی عمان نے پیسے دیے تو ایک ہاسپٹل بناتے ہیں. کہاں بنائیں گے؟ ایسی جگہ میں جہاں کوئی بھی نہ ہو. تو ہم اس ٹرپ میں ابھی گئے تھے تو ہماری کیبنٹ بھی ساتھ تھی, ہم گئے تو بہت بڑی بلڈنگ, یعنی کہ اٹس اے گڈ بلڈنگ, کنسٹرکشن اچھی ہے, بلڈنگ بہت بڑی ہے, ڈبل سٹوری ہے, اور اتنا 3 گنا زیادہ اس کا بڑا, اس کا ایک ریزیڈنشیل بھی بنا تھا. تو میں نے کہا اس کو ادھر کیوں بنایا بھائی, شہر تو ادھر ہے دور. کہتے جی بس یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اس کو ادھر بننا تھا. تو اب اگر وہ ہمارے کیبنٹ ممبر تھے, کہتے جی اگر مجھے بھی ادھر آنا ہو, جب یہ بن جائے تو میں بھی نہیں آؤں, کیونکہ بجلی ہے نہیں, پانی ہے نہیں, اور ویرانے میں آپ نے بنایا تو یہ آئے گا کون ہے. تو اس طرح کی جب پلاننگ جس صوبے میں ہوتی ہے تو وہاں پھر نہ لائبریری بنتے ہیں, نہ وہاں امیوزمنٹ ہوتی ہے, نہ وہاں سروس ملتی ہے, اور اس صوبے کا جو بھی فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ڈرین ہوتے 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 نیچے چلا جاتا ہے. وجہ صرف کیا ہے, ہم فوکس نہیں ہیں. ہمارے یہاں, جیسے میں پھر سے ریپیٹ کروں گا, یہ آپ ان سے ایک پتہ نہیں تھیسس کروائیں گے, کیا کرائیں گے, بلوچستان PSDP پہ ان سے ایک تھیسس کروائیں, اور اس کتاب کو آپ پڑھیں. 25 سال آپ کے صوبے میں جتنے بھی ترقی ہیں, میں اور آپ کس سے ریلیٹڈ ہیں, ترقیاتی کام ہو یا نوکری ملے, تیسرا میں کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ کے صوبے میں جتنا بھی ترقیاتی کام ان 25-30 سالوں میں ہوئے وہ اس کتاب میں, اس پہ آپ ایک سیشن کروائیں, ایک کورس کروائیں, اور اس میں پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے ہوا کیا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ڈسٹرکٹس میں کیا ہوا ہے, ایجوکیشن میں کیا ہوا ہے, ہیلتھ میں کیا ہوا ہے. اور اس کتاب کا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 30% یا 40%
جو پیسہ ہے وہ اس کتاب میں شو ہے، خرچ ہوا ہے، بنا ہے، لیکن گراؤنڈ میں نہیں ہے. میں آج آپ لوگ سے صرف اسی لیے بات کروں، آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی میں. میں شاید اگر کسی دیہات میں، کسی ہائی اسکول میں یا کسی ایسے جلسے میں یا خطاب کروں، وہ ان کے لیے انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. وہ بولیں گے پلیز آپ نے بہت بور کر دیا. بٹ بیکاز کہ آپ لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے کل کو کچھ بننا ہے. سلولی اینڈ گریجولی آپ کے اندر ایک رسپانسبلٹی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے کہ ان چیزوں کو ٹلٹ آپ کریں گے. میں نہیں کر سکتا، ہم کوشش کر سکتے ہیں. اربوں روپے، کھربوں روپے، روڈز، ڈیم، اسکیمز irrelevant. جہاں لائبریری بننی ہے وہاں شادی ہال بنا دیا، جہاں پہ روڈ بننی ہے وہاں پہ 4 کھمبے بنا دیے 2 کروڑ کے. اب پتہ نہیں آپ کو آپ کے کوئٹے میں یہ جو کھمبے بنے اور سولر کے بنے اور بلو لائٹ، گرین، یلو، پتہ نہیں کہ کاسٹ کتنی تھی ویسے؟ میرے کو 30-40 کروڑ یا نہیں. اب آپ امیجن کریں تو اس پورے شہر میں ایک اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں، اسٹریٹ سگنل نہیں ہے، اور وہاں پہ رنگ برنگے عجیب سے قسم کے ہیں. سو آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے بلوچستان میں جانا کدھر، ان پریکٹسز کو چلانا ہے، کیونکہ کل آپ اس کے اسٹیک ہولڈر آپ بنیں گے. میں بنوں نہ بنوں، آپ میں سے ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بینیفیشری بھی بنے گا اور اس کا اسٹیک ہولڈر بھی بنے گا. تو ہمیں اس پلاننگ پروسیس میں اور ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہمیں کس سمت میں چیزوں کو بہتر کرنا ہے، بہت ضروری ہے. تو ہم ابھی ایک پلان ہمارا ہے ڈیفینیٹلی کہ ہمارا جو ایک ڈسٹرکٹس کا جو ایک پیکیج ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں. ہر ڈسٹرکٹ کو پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے دیے تھے 20 کروڑ روپے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں صرف 20 کروڑ خرچ ہوں گے، اور کیسے ہوں گے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں تھا. وہاں جو بھی سمجھ میں آیا بنا دیا. کسی نے درخت لگا دیے، کسی نے پارک بنا دیا، کسی نے نالی بنا دی. کوئی اسٹریٹجی نہیں. ہاسپٹل میں خرچ کرنا تھا نہیں کیا، روڈ میں کرنا تھا کہیں اور کر دیا. اب اس کا ایک فیز ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیز کو تھوڑا بیٹر کریں اور اس ٹائپ کی چیزوں کو. اور یہ بہت بڑا پیسہ نہیں مانگتے. امیوزمنٹ پارک آپ کا اتنا نہیں مانگتی، آپ کا لائبریری اتنا نہیں مانگتا، آپ کا میوزیم، ایون ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک چھوٹا میوزیم ہونا چاہیے. جو بھی اس ڈسٹرکٹ کی ثقافت ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی ڈریسنگ ہے، اس کے پاٹس ہیں، اس کا ایک میکینزم ہے، اس میں چھوٹا بھلے اس کا آپ کی کلاس روم کا کوارٹر سائز ہو، لیکن ہونا ضرور چاہیے. اور کوئٹہ میں بھی ہونا چاہیے. کوئٹہ کے اندر یہاں کوئی آئے گا کہاں جائیں، کوئٹہ کیا ہے، اس کے لیے ایک آئی ہوپ اس کو ریوائو